اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا پارلیمانی نظام کیسے چلتا ہے، پارلیمانی نظام کو چلانے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں، اس کے پارلیمنٹ کا ممبر کیسے بنا جاتا ہے، اور اس کی تمام تفصیلات آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، پاکستان کو اس وقت مین جو وفاق کے اندر جو پارلیمانی نظام چلا رہا ہے وہ ایک نیشنل اسمبلی اور دوسرا ہوتا ہے سینٹ۔ ناظرین، سینٹ کو ایوان بالا کہا جاتا ہے اور قومی اسمبلی کو ایوان زریں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پارلیمنٹ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے، جمہوری نظام کو چلانے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ ایک قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، قانون ساز ایوان ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کے رائٹس، ان کی جان و مال کے تحفظ اور ان کے جو دینی اور دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ جو قانون سازی کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایم این ایز کیسے بنتے ہیں، یا ممبر آف نیشنل اسمبلی ان کو کہا جاتا ہے، انگلش میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایم این ایز جو ہوتے ہیں وہ اپنے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر جاتے ہیں اور اپنے حلقے کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کو 296 ایم این ایز چلا رہے ہیں، جن میں 75 ایم این ایز مخصوص نشستوں، مزدوروں، اقلیتوں اور عورتوں کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ باقی 296 ایم این ایز الیکٹ ہو کے آتے ہیں جو کہ عوام کے ووٹوں پر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پارلیمنٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے، ایوان جو نچلی پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایوان زریں، قومی اسمبلی کا سربراہ سپیکر ہوتا ہے اور ڈپٹی سپیکر ہوتا ہے۔ ان کے نیچے ان کا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے جس کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ بہت سارے معاملات کو چلاتا ہے، قانون سازی کرتا ہے ایم این ایز کے ساتھ مل کر۔ ایم این ایز جو بھی سمری بل پیش کرتے ہیں وہ ان کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے اور ان کو عوام تک، ایگزیکٹو تک اور جوڈیشری تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سینٹ کی۔ سینٹ ایک خود مختار ادارہ ہوتا ہے جس کو چیئرمین سینٹ چلاتے ہیں، اور ان کے نیچے ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں اور چند ایک چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیز کے مختلف، وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ہوتے ہیں، جو اس نظام کو، جو سینٹ کے نظام کو چلاتے ہیں۔ ناظرین، سینٹ صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبران ہوتے ہیں، ایم پی ایز، سینیٹر جو ہیں وہ ان کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ سینٹ ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے۔ سینیٹر بننے کے لیے کسی پارٹی کا ممبر ہونا ضروری ہوتا ہے اور وہ پارٹی کے لوگوں کی منظوری سے ہی سینیٹر بنا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سینیٹر وفاقی وزیر بھی بن سکتے ہیں اور وفاقی کابینہ کا بھی حصہ بن سکتے ہیں اپنی حکومت پارٹی کی وجہ سے۔ ناظرین، ایم این ایس جو ہوتے ہیں وہ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کو بناتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے بعد ان کو وفاقی وزراء اور وزیر مملکت کے نیچے ایک بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اور پارلیمانی سیکرٹریز۔ پارلیمانی سیکرٹریز بھی ایم این ایز ہوتے ہیں، جس طرح وزارت دفاع کا پارلیمانی سیکرٹری ہو گیا، وزارت داخلہ کا۔ اس طریقے سے ہر وزارت کا ایک اپنا پارلیمانی سیکرٹری ہوتا ہے جو ایک ایم این اے ہوتا ہے، جو اپنی وزارت کو وزیر کی غیر موجودگی میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اپنی وزارت کے معاملات کو چلاتے ہیں۔ ناظرین، یہ دو ایوان پاکستان کے اندر جمہوری نظام کے اندر بہت طاقتور اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور ان کی جمہوری نظام اور صدارتی نظام کے اندر بہت اہمیت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ ناظرین، جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ سینیٹرز کے ووٹوں سے بنتا ہے، جبکہ جو وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ایم این ایز جب منتخب ہو کر آتے ہیں تو وہ اپنے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ تھی ایک مختصر سا تعارف پارلیمانی سیکرٹریز کا، وفاقی وزراء کا اور پارلیمنٹ کا، پاکستان کے پارلیمنٹ کا۔ سینٹ کا بھی ناظرین اپنا ایک سینٹ سیکریٹریٹ ہوتا ہے جو اپنے ممبران کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ان کی معاونت کرتا ہے تمام قانونی اور شرعی معاملات کے اندر۔
سینٹ سیکریٹریٹ اور نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے جو سیکٹریز اور افسران ہوتے ہیں وہ پاکستان سول سروسز فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے آتے ہیں، اور ان کی تعیناتی اور یہ پرماننٹ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں. جبکہ جو ممبران ہوتے ہیں سینٹ کے ممبران 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں. سینٹ کے الیکشن ہر 3 سال کے بعد ہوتے ہیں، جبکہ ایم این ایز اور نیشنل اسمبلی کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ 5 سال کے بعد ہوتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اللہ حافظ.